محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام اور معزز حاضرین جمعہ، آج ماہ رمضان کی 25ویں تاریخ ہے، یعنی 25واں روزہ آج چل رہا ہے اور یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے۔ ماہ رمضان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو لوگ، عوام الناس جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اسے موسوم کرتے ہیں۔ جمعۃ الوداع یعنی ماہ رمضان کا آخری جمعہ، الوداع جمعہ، یہ بڑا مشہور ہے عوام الناس میں، لوگوں میں، الوداع جمعہ، الوداع جمعہ، جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے ہر مہینے کا آخری جمعہ آتا ہے اور ہر مہینے کے آخری جمعہ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم ماہ رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس کا نام ہم جمعۃ الوداع دیتے نہیں ہیں، الوداع جمعہ دیتے نہیں ہیں، لیکن جب ماہ رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہم؟ جمعۃ الوداع، الوداع جمعہ بولتے ہیں اور اس نام سے موسوم کرتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو جان لیں، خصوصی طور سے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے جاننا، پہچاننا، موسوم کرنا، پکارنا، بتانا الوداع جمعہ کے نام سے، یہ ایک طرح سے سمجھیے الفاظی لحاظ سے بدعت ہے، عملی لحاظ سے نہیں، الفاظی لحاظ سے۔ عمل تو وہی کریں گے آپ، لیکن الفاظی لحاظ سے یہ چیز بدعت میں آ جائے گی، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے نہ موسوم کیا ہے، نہ اس کی کوئی خاص فضیلت بیان کیا ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں۔ جیسا کہ نارمل آپ جمعہ پڑھے اس سے پہلے وہ بھی اسی طریقے سے آج جمعہ ہے، تو ایک عام جمعہ یہ بھی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی، 3 جمعہ گزرا، یہ چوتھا جمعہ ہے، تو جس طرح آپ نے کس طرح گزارا ویسے اس کو بھی گزارنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں عوام الناس کے درمیان، یہ بات مشہور ہے کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں اور اس کے لیے خصوصاً نیا لباس منتخب کرتے ہیں، نیا لباس۔ جس طریقے سے آپ عید کے لیے کپڑے سلاتے ہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، اسی طریقے سے خصوصاً خاص طور سے جمعۃ الوداع کے نام سے ایک کپڑے کو منتخب کر دیا جاتا ہے کہ ہم اس جمعے کے دن، جمعۃ الوداع کے دن اس لباس کو ہم زیبتاً کریں گے۔ اسی طریقے سے عوام الناس کے درمیان یہ بات بھی مشہور ہے جمعۃ الوداع کے تعلق سے کہ لوگ اس ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یعنی جمعۃ الوداع کو چھوٹی عید مانی جاتی ہے، چھوٹی عید، ایک چھوٹی عید ہے۔ تو جان لیں یہ ساری چیزیں یا اس کا تعلق یا تو آپ جمعۃ الوداع بولیں، یا اس کی کوئی اہمیت سمجھیں، یا اس کی فضیلت سمجھیں، یا آپ اس میں اہتمام کے ساتھ اس کو منائیں، یا اس کو چھوٹی عید سمجھیں، ساری چیزیں کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جمعۃ الوداع کے نام سے، نہ خاص فضیلت، نہ اہمیت، نہ چھوٹی عید، نہ کپڑے پہننے کے لباس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ عام جمعہ آپ نے گزارا، اسی طریقے سے اس کو بھی گزارنا ہے، تو یہ ایک بدعت میں شامل ہو چکا ہے آج عوام الناس کے درمیان۔ محترم سامعین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 184 کی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ایاما معدودات۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سارے رمضان کے احکام و مسائل ذکر کیے ہیں، بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے تعلق سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ رمضان کی ایک صفت یہ ہے ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن، اس کا معنی ہے گنتی کے چند دن، یعنی یہ طوفان کی طرح آتا ہے اور طوفان کی طرح، آندھی کی طرح گزر جاتا ہے۔ اب دیکھیں آج 25 رمضان ہو چکا ہے، پتہ چلا 1 2 3 4 5 کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کی ایک خوبی ہے، صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر میں، یہ بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟
ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کیوں ایسا ہوتا ہے. احساس نہیں ہوتا ہے نا, احساس چھن جاتی ہے, پتہ چلتا نہیں ہے. ابھی آیا فوراً چلا گیا, ابھی تو رمضان آیا تھا فوراً چلا گیا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت اور خوشی, چونکہ خوشی کا یہ مواقع ہے نا, اہل ایمان کے لیے یہ خوشی کے مواقع ہوتے ہیں, معلوم ہونا چاہیے آپ کو. اور صحابہ کرام سلف صالحین کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ سلف صالحین اور صحابہ کرام پہلے کے لوگ رمضان کی آنے کے 6 مہینہ پہلے ہی سے اس کی تمنا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے. تو ماہ رمضان کے مل جانا یہ خوشی کا ذریعہ ہے, خوشی کی چیز ہے. لیکن مصیبت کے مل جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو دیکھیں آپ, جب ایک انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کے لیے 24 گھنٹہ بھی بہت زیادہ گزرتا ہے, بہت زیادہ. 24 گھنٹے بھی بہت زیادہ, اسے لگتا ہے کہ میں 1 ہفتہ گزارا ہوں, گزارتا ہے 1 دن, لیکن اسے لگتا ہے مصیبت کے اوقات میں کہ ہم نے 1 ہفتہ گزارا. لیکن جب خوشی کے ایام آتی ہیں تو 1 مہینہ گزرتا ہے, لگتا ہے 1 ہفتہ گزرا ہے. تو وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے, چونکہ خوشی کے ایام ہے نا, یہ اہل ایمان کے لیے خوشی کے ایام ہے. روزہ رکھنا, تراویح کی نماز پڑھنا, توبہ استغفار کرنا, اعتکاف کرنا, سب چیز کرنا, اس میں اچھا لگتا ہے اہل ایمان کے لیے, بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. قربت کی وجہ سے اللہ سے تعلقات زیادہ قریب ہو جاتی ہے ایک اہل ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو خوشی کے مواقع اس میں میسر آ جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے خوشی کے ایام چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, تو اسی وجہ سے اس کا پتہ چلتا نہیں ہے. یہ اس میں چیز, اصل چیز یہی چھپی ہوئی حکمت ہے کہ خوشی کے ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. خوشی کے موقع ہے, یہ خوشی کا مہینہ ہے, تو اس لیے پتہ چلتا نہیں, اچانک آیا اچانک چلا گیا. لیکن مصیبت کے ایام بڑے دھیرے دھیرے گزرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ وقت گزر رہا ہے. تو اصل چیز یہی ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہوتے ہیں, آتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں, آیا فوراً چلا گیا. اور اب رمضان کی رخصتی کا, جدائی کا, اختتام کا وقت قریب سے قریب تر ہو چکا ہے. تقریباً اب زیادہ دن نہیں ہیں, 5-6 دن اور باقی ہیں. اب ہم سے یہ جدا ہونے والا ہے, ختم ہونے والا ہے. اس طریقے سے اس سے پہلی بھی بات آئی, خطیبوں نے, خطباء نے آپ کو سنائی بات, جب ہم اپنے مہمان کو جدا کریں تو نم آنکھوں سے جدا کریں, اچھی انداز سے جدا کریں, اخلاق سے پیش آئیں, اچھی معاملات اس کے ساتھ برتیں. اور یہ بھی ہم مہمان سے کہتے ہیں کہ آئندہ پھر آنا آپ, یہ آخری آپ کی آنا نہیں ہے, آئندہ پھر آؤ گے. ہم بولتے کہ نہیں بولتے کسی کو بھی, آپ آئے ہیں اور آپ جا رہی ہیں, بڑا مجھے خوشی ہوئی, کتنا جلدی گزر گیا, بولتے کہ نہیں بولتے ہیں اپنے مہمان کو, آپ آئے کتنا اچھا لگا, فوراً اب جا رہے ہیں کتنا اچھا مجھے خوشی محسوس ہوئی, فوراً اب چلے جا رہے ہیں آپ. اسی طریقے سے یہ بھی ہم ماہ رمضان کو ہم کہیں خطاب کر کے, اے ماہ رمضان تو کتنا اچھا مہینہ تھا, کتنا اچھا مجھے لگا تیرے آنے پر, کتنی مجھے خوشی ہوئی تیرے آنے پر, اب تو ہم سے جدا ہو رہا ہے, ہم سے تو اب جا رہا ہے, تو پھر آئندہ تو آنا, یا آئندہ تو آئے گا ہمیشہ ہر سال. لیکن میں یہ دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اے اللہ مجھے تو خیر و عافیت میں رکھنا, مجھے زندہ رکھنا, مجھے صحت دینا. رمضان تو ہمیشہ آئے گا, ہم ہوں یا آپ نہ ہوں, صحت ہو یا صحت نہ ہو, رمضان قیامت تک آنے والا ہے. تو ہم کیا دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مہمان کی طرح, اے ماہ رمضان تو ایک مہمان بن کر آیا تھا, ہم تیری خاطر تواضع ویسا کیا نہیں جس طرح خاطر تواضع ہونا چاہیے تھا, حق ہم نے آپ کا ادا کیا نہیں. میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تبارک و تعالیٰ, سب لوگ یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اے اللہ یہ ماہ رمضان تیرا ایک مقدس مہمان تھا, ہم نے اس کی عزت, اس کا احترام, اس کا قدر نہیں کی جیسا کرنا چاہیے تھا. اے اللہ مجھے توفیق دے, مجھے زندہ رکھ آئندہ سال بھی, اور مجھے صحت دے, تندرستی دے, تاکہ ہم پھر دوبارہ اس ماہ رمضان کے مہمان کا ہم احترام کریں اور پوری طریقے سے ہم جم کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں لگے رہیں اور تیری رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ایسا مجھے بولنا ہے, خطاب کر کے نہیں, اپنے دل میں بولنا ہے, کیونکہ رمضان آدمی کی طرح نہیں ہے, ایک محسوس چیز ہے, محسوس چیز جدا ہو رہی ہے, جا رہی ہے. تو دل میں آہ بھریں, اس کا احساس پیدا کریں اور آئندہ یہ دعا بھی کریں. اور جو چند دن جو رہ گئے ہیں, اس سے چند دنوں کے اندر میں جتنا ہو سکے, اور ابھی آپ کا 2 شب قدر رہ گیا ہے, 2 شب قدر, اس میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ وقت گزاری کے بغیر انفرادی
آپ بہت زیادہ اللہ سے التجا کریں، گزارش کریں کہ اب تک جو کمیاں خامیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، اے اللہ میں سچے دل سے صدق دل سے میں تجھے منا رہا ہوں، میں تجھے راضی کر رہا ہوں، جنت کا دروازہ کھلا ہے، مجھے یہی جنت مجھے چاہیے، مجھے جنت کا راستہ مجھے دکھا دے اور جہنم مجھے نہیں چاہیے۔ یہ دعا کریں خلوص دل سے، اور یہ بھی تہیہ کریں صدق دل سے، خلوص دل سے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ، صحت دے، عافیت دے، لمبی عمر دے اللہ تبارک و تعالی، مجھے لمبی عمر دے، 80 سال 90 سال دے۔ کیوں دے؟ موج کے لیے نہیں، مستی کے لیے نہیں کہ ہم رہیں گے زندہ تو خوب گناہ کریں گے، خوب عیش مستی کریں گے، نہیں، یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ تمنا یہ کیجیے، اے اللہ مجھے زندگی دے، کیوں دے؟ ہم تیری اطاعت میں گزاریں گے، ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے، تو یہ دعا آپ کرتے رہیں، اے اللہ مجھے پھر سے دوبارہ یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرما لے۔ محترم سامعین، یہ تو ماہ رمضان ہم سے اب جدا ہو ہی رہا ہے، لیکن جاتے جاتے کچھ سبق دے رہا ہے، کچھ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ پیغام دے کر جا رہا ہے۔ وہ پیغامات کیا ہیں، وہ اس کے سبق کیا ہیں؟ دیکھیے، مہمان جاتا ہے نا تو کچھ وہ آپ کو دے کر جاتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ مہمان جاتا ہے آپ کے پاس سے تو کچھ، اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو مہمان آپ کے چھوٹے بچوں کو پیسہ دے کر چلا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ یا آپ بھی اسے مہمان کے پاس چھوٹے بچے ہیں تو کچھ پیسہ اس کو دے دیتے ہیں آپ، تو کچھ مہمان کو آپ دیتے ہیں اور مہمان آپ کو کچھ دے کے چلا جاتا ہے۔ کوئی یادگار باتیں ہو جاتی ہیں اس کی، مہمان کی، یا اس کے پیسے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں مہمان کی جو وہ دے کر چلا جاتا ہے اور یاد وہ ذہن میں چیز باقی رہتی ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں مختصر میں کہ ماہ رمضان جاتے جاتے، الوداع کہتے کہتے ہم سے یہ کیا پیغام دے رہا ہے، کیا سبق دے رہا ہے، کیا نصیحت مجھے دینا چاہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی نصیحت اس ماہ رمضان کی، سب سے پہلا درس اور پیغام اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ اس کا پہلا پیغام کیا ہے کہ ہم اپنے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی خالص کریں۔ کیسے؟ جس طریقے سے ہم روزہ رکھا، روزہ رکھنے میں خلوص، للہیت، تقوی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا اخلاص اور ایسا خلوص اور ایسا تقوی کسی اور عمل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا نہیں۔ آپ روزہ دار ہیں یا نہیں ہیں، اس کا تعلق ڈائریکٹ براہ راست اللہ سے ہوتا ہے اور آپ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کھانا بھی چاہیں تو اکیلے کھا سکتے ہیں، بیوی بھی آپ کو دیکھ نہیں پائے گی، کھا سکتے ہیں، لوگ بھی آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو جتنا اخلاص، جتنا خلوص، جتنا تقوی، جتنا طہارت، جتنی پاکیزگی اس سے روزے کے اندر میں ہوتی ہے، اتنا پاکیزگی، اتنا تقوی، اتنا اخلاص، اتنا خلوص، اتنی للہیت کسی اور عمل میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ سبق دیا، یہ روزہ، یہ رمضان، جس طریقے سے تم نے ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر غلط کام نہ کیا، گالی گلوچ نہ کیا، جھگڑا نہ کیا، غلط کام نہ کیا، حلال چیز سے بھی بچے رہے، تم حلال چیز، کھانا پینا حلال، اس سے بھی بچے رہے، تو اب میرا پیغام یہ سن لو، اے انسان، اے مومن، اسی طریقے سے تم ہر عمل میں اخلاص کو برتنا، ہر عمل میں اخلاص کو برتنا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ معاشیات ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر چیز میں اخلاص کو برتنا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا۔ یہ پہلا پیغام یہ ہمیں ماہ رمضان دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کا دوسرا درس اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ حرام چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، حرام چیزوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ ماہ رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا چھوڑنے کے لیے کہا ہے؟ خصوصی طور سے کیا کہا ہے کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، یہ نہ کہا اللہ نے خصوصی یہ کہا ہے کہ تم یہ گناہ مت کرو، اس میں شامل ہیں۔ یہ خصوصی حکم کیا ہے؟ روزے کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کھانا پینا چھوڑ دیجیے، اصل تو یہ نا مفہوم عام جو مجاز بنا ہوا ہے، یہی مفہوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزہ کو رکھوا کر حلال چیز سے آپ سے چھڑوا دیا۔ کیوں چھڑوایا؟ کہ حرام چیز کرو اس لیے چھڑوایا اللہ نے؟ نہیں، اس لیے چھڑوایا کہ جب تم میری رضا کے لیے حرام یہ حلال چیز کو چھوڑ رہے ہو تو حرام چیز جو ہم نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، غلط جھوٹ، غلط بیانی، ہر غلط چیز، اس کو تم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، پوری زندگی تم چھوڑو، اس کو انجام مت دو۔ تو یہ سبق ہمیں دے رہا ہے یہ ماہ رمضان کا روزہ کہ ہر وہ غلط چیز جو غلط ہو، جو حرام ہو، جو ناجائز ہو، جو اللہ کی رضامندی کے دلیل نہ ہو، علامت نہ ہو، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں اور ہم اپنے ایمان کی امن و امان اور سلامتی کی دعا کریں۔
ہر شخص، ایسے تو پورے سال میں 11 مہینہ چاند دیکھنے کا موقع تو میسر آتا نہیں ہے، بس 1-2 ہی مہینہ ہوتا ہے، ماہ رمضان کا، خصوصی طور سے ماہ رمضان کا اور ماہ شوال کا۔ تو ہم چاند دیکھ کر کیا دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر ظاہر فرما، بالایمان ایمان کے ساتھ، والسلامتی سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، اور ہم چاند کو دیکھ کر یہ دعا کرتے ہیں اے چاند تو خوشی کا ذریعہ ہے، تو خوشی کا مواقع میسر لے کر آتا ہے، لیکن تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ ربی و ربک اللہ، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ تو ہم چاند کو دیکھ کر اپنی ایمان کی پاکیزگی اور تجدید کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت ہر لمحہ اپنی ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، ہر لمحہ، خاص مہینے رمضان میں نہیں ہے، ہر وقت ہر لمحہ دیکھیں یہ جائزہ، یہ محاسبہ نفس ہمیشہ ہے، ہر وقت کے لیے۔ ایسا نہیں رمضان کا مہینہ آیا تو آخر میں جائزہ لیں، پورے سال 11 مہینہ یوں ہی غفلت کے شکار ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم ہر وقت ہر لمحہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور غور کرو، دیکھو، ہر انسان دیکھے اپنے آپ کو کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت۔ کتنی باریکی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے کل کے لیے انگریزی میں ہم کیا بولتے ہیں؟ آئندہ، کل کے لیے کیا بولتے ہیں؟ یسٹرڈے بولتے ہیں نا، ٹمورو۔ پچھلے کو کیا بولتے ہیں؟ یسٹرڈے نا، پچھلے کو، اور آنے والے کو ٹمورو بولتے ہیں نا، ہاں ٹمورو۔ تو وہی ہے، دیکھیں عربی میں جب بولیں گے کل، کل کے لیے تو کیا بولیں گے ہم؟ غدن بولیں گے، غدن، غدن، کل۔ آج ہے بس ایک دن بعد کل ہو جائے گا نا، تو اس کو نام عربی میں غدن آتا ہے، غدن۔ وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان سوچے، غور کرے کہ وہ اپنی آپ کے لیے کل کے لیے کہاں بھیجا ہے۔ اس میں باریکی کیا ہے سمجھیے، ترجمہ تو بڑا پڑھ لیے لیکن سمجھیے، اس میں اندر جائیں۔ مطلب یہ ہوا یہ پوری زندگی آج ہے، آج کی طرح، ایک دن کی طرح ہے، پوری زندگی ایک دن کی طرح ہے۔ والغد، کل آپ مر جائیں گے، بس یہی ہے پوری زندگی 70 سال۔ وہی غد قرآن میں ہے، لے غد ہے، لے غد، غد مانے آنے والا کل، لے غد۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سالوں کے بعد تیاری کرو، نہیں۔ ولتنظر کہاں گئے؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر انسان دیکھے کہ اپنے لیے وہ اعمال کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ تو پوری زندگی جو ہے وہ آج کی طرح ہے، کل آپ مر جائیں گے، تو غور کریں ہم۔ تو دیکھیں یہ پیغامات ہیں۔ اسی طرح رمضان کا چوتھا پیغام یہ ہے کہ ہم فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور خصوصاً تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ ہم رمضان کا مہینہ آیا، ہمیں کیا سکھایا، کیا درس دیا؟ الحمدللہ کچھ لوگوں نے پابندی کے ساتھ بالکل مسلسل الحمدللہ اللہ کی فضل سمجھیں، اللہ فخر نہ کریں، شکر سمجھیں، توفیق ملی تب ہم نماز میں شامل ہوئے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں 5 دن 7 دن پڑھ کے غائب ہو گئے۔ کہیں تو شبینہ ہوتا ہے، بس 2 دن میں ختم کیا اور چھٹی ان کی ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک قیام اللیل کر رہے ہیں، چاہے وہ تاخیراتوں میں ہو یا اس کے علاوہ ہو۔ الحمدللہ لمبے لمبے قیام کیے، تھکے نہیں، اکتائے نہیں، دروس سنا، الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے جس طریقے سے رمضان آیا اور مجھے پورے مہینہ تراویح کی نماز میں پیچھے کھڑے کیا، اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ درس دے رہا ہے کہ آپ 11 مہینہ سحری میں جب اٹھیں تو ہلکی سی کم از کم 2 رکعت ہی پڑھ لیں آپ، یا کم از کم نہ ہو تو سونے سے پہلے 12 بجے 1 بجے 2 رکعت پڑھ کے سوئیں آپ، تاکہ آپ کا شمار قیام اللیل کرنے والے میں سے ہو جائے، تاکہ آپ کا شمار تہجد گزاری میں سے ہو جائے۔ اور یہ بڑی فضیلت ہے، تہجد گزار کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی تہجد پڑھے، اندازہ کیا لگائیں گے، وہ فرض نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا، یقیناً پڑھے گا۔ ارے جو آدمی تہجد پڑھے وہ فرض نہیں پڑھے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے فرض نہ پڑھے ہو۔ تو یہ علامت دلیل ہے کہ جو انسان تہجد کا پابند ہے وہ فرائض کا بھی پابند رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم
آپ سو رہے ہیں 1 بجے یا 2 بجے یا آپ کی نیند کھل گئی 3 بجے تو ہلکی سی 2 رکعت وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور دعا مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ بازاری کریں۔ تو یہ ہمیں درس دیا، یہ سبق دیا کہ پورا 12 مہینہ، پورے 11 مہینہ آپ کو اسی طریقے سے انجام دیتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، پوری 8 رکعت نہ بھی ہو، کم از کم 2 رکعت پڑھ لیجیے آپ۔ یہ پیغام ہے، یہ درس ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے کا حکم دیا ہے کہ سحری کھاؤ۔ دیکھیں یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر آپ کو سحری کھانے کی خواہش نہیں ہے تو یہ بھی حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کم از کم 1 گھونٹ پانی ہی پی لو۔ سنت ہے 1 گھونٹ پانی ہی پینا، آپ کو اٹھنا سحری کے وقت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیٹ بھر گیا چلو سو جاتے ہیں، نہیں، پیٹ بھرا ہے پھر بھی اٹھیے آپ، کم از کم 1 پانی گھونٹ بھی پی لیجیے آپ۔ کیوں ایسا کیوں حکم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں مصلحت کیا ہے؟ حالانکہ آپ رکھ سکتے ہیں الحمدللہ، پیٹ آپ کا بھرا ہے، آپ 1 بجے کھانا کھائے یا 12 بجے کھانا کھائے، بہت زیادہ کھا لیا، آپ کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ سو گئے، آپ کیا ضرورت ہے چلو فجر میں اٹھیں گے آپ؟ نہیں، آپ کو بیچ میں اٹھنا ہی پڑے گا۔ نبی کا حکم ہے کہ اٹھو، کم از کم 1 گھونٹ پانی ہی پی لو۔ کیوں؟ یہ سمجھانا مقصود ہے، یہ تربیت دینا مقصود ہے کہ جس طریقے سے تم پورا رمضان اٹھے، فجر سے پہلے سحر کے وقت میں کچھ کھائے کچھ پیے، اسی طریقے سے پورا 11 مہینہ آپ کو تہجد کے وقت میں اٹھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے، گریہ بازاری کرنا ہے، 2 رکعت نماز ادا کر لینا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ عادت ڈلوایا، آپ کو تربیت دیا، ٹریننگ دیا، یہ تربیت ہے، یہ تربیت کا یہ مہینہ ہے، تو تربیت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھوا رہا ہے، نبی کے ذریعے سے اعلان کروا دیا کہ اٹھو، بھوک لگی نہ لگی پھر بھی اٹھو، کم از کم 1 گھونٹ پانی پی لو۔ کیوں ایسا کیوں؟ تربیت دینا مقصود ہے کہ آپ کو پورا 11 مہینہ اٹھنا ہے، اللہ سے گریہ بازاری کی دعا کرنا آپ کو ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا ماہ رمضان کا پیغام میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے، غریبوں کو، مسکینوں کا، حاجت مندوں کا خیال کیا جائے۔ دیکھیں رمضان کی آخری مہینے میں، آخری دنوں میں عید کی نماز سے پہلے ایک حکم دیا گیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صدقہ فطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے فرض کر دیا، سب پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو کمزور ہو، یہاں تک کہ اگر ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے تو اس کا بھی صدقہ فطر آپ کو نکالنا پڑے گا۔ کیوں ایسا کیوں؟ اس کے 2 حکمت، 2 مصلحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ حکمت ہے، مصلحت ہے کہ آپ کا من اللغو والرفث، روزہ دار جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں جو کمیاں، کوتاہیاں، بیہودہ باتیں، فضول اعمال، فضول باتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ صدقہ فطر اس کو پاکی صفائی کا ذریعہ بنا دے گی، اس کو پاک و صاف بنا دے گا، یہ صدقہ فطر ہے۔ پہلی حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے کہ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یہ مساکین کا، غریبوں کا، محتاجوں کا یہ خوراک کا ذریعہ بن جائے گی، اس لیے سب پر واجب ہے، سب پر۔ ایسا نہیں کہ روزہ دار ہوں یا روزہ دار نہ ہوں، سب کو دینا آپ کو ہے۔ اس کا تعلق چونکہ حدیث میں ہے نا، طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا خوراک کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے آپ کو دینا پڑے گا۔ تو روزہ رکھیں یا نہ رکھیں وہ مسئلہ الگ ہے، کیا کرنا نہیں کرنا، لیکن روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو، جو بھی ہو، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ مسکین کا خیال کرنے کے لیے، تاکہ جب آپ خوشی منائیں عید کے موقع سے تو آپ کے آس پڑوس لوگ، آپ کے خاندان والے لوگ، آپ کے آپ کے آمنے سامنے رہنے والے لوگ آپ کی خوشی میں شریک ہوں اور وہ بھی اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اس لیے آپ کو دینا ہے، غلہ نکالنا ہے، دینا ہے وہاں پر۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ دینا ہے سب کی جانب سے، تو اس کا حکمت، اس کی مصلحت، اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں خیال کرتے ہیں، زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، کہ ہم اسی طریقے سے ہم پورا 11 مہینہ ہم مسکینوں کا، محتاجوں کا خیال کرتے رہیں، اس کو بھولے نہیں، اس کو اپنے خوشی میں اور ہمیشہ اس کو اپنے غم میں، دکھ میں، سکھ میں ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، اس کو شریک کرتے رہیں، اس کو بھولے نہیں۔ یہ پیغام مجھے ماہ رمضان دے رہا ہے کہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے غریبوں کو، مسکینوں کو۔ تو یہ کچھ پیغامات ہیں رمضان کے تعلق سے۔ اب انشاءاللہ یہ رمضان تو ختم ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اگر 30 کا روزہ ہوا تو جمعرات کے دن آپ کا عید الفطر ہو جائے گی، اور اس کے بعد پہلا جمعہ
ہوگا جمعرات کے بعد، تو اب رمضان کے مہینے میں جمعہ اب آنے والا نہیں ہے، اب دعا کریں، ہم سب مل کے دعا کریں انشاءاللہ کہ آئندہ پھر یہ ماہ رمضان اللہ مجھے پہنچا دے، صحت دے، تندرستی دے اور مجھے زندہ رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے موت نہ دے، تاکہ ہم آپ کی قربت میں جو کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی ہو گئی اس ماہ رمضان میں، ہم اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حق ادا نہیں کیا، تیری اطاعت کا، تیری برداری کا، تیرے ماننے کا، تیرے توحید کا حق ادا ہم نے کیا نہیں، ہم نے فضول یعنی باتوں میں گزار دیا۔ اللہ ہم آپ سے خصوصی اللہ سے دعا کرتے ہیں، آپ سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ مجھے پھر سے دوبارہ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔